دروس یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ جس کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک ہے، کیونکہ آنکھ کسی گناہ کو دیکھتی ہے، اس کے دیکھنے کے بعد دل پھر اس کی تمنا کرتا ہے، اور پھر جب دل اس گناہ کی تمنا کرتا ہے تو انسان کا باقی وجود اس گناہ کے کرنے کے اندر مدد کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو انسان کا پورا جسم زبان سے مخاطب ہوتا ہے کہ آج کا دن خیریت سے گزارنا، کیونکہ دیکھو جب جھگڑا ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، زبان صرف گالی نکالتی ہے، لیکن اس کے جواب کے اندر جب جھگڑا ہوتا ہے تو تکلیف باقی جسم کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھے، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، فریب سے بچا کر رکھے، کسی کی غیبت سے بچا کر رکھے، گالی گلوچ سے بچا کر رکھے، تو اس کا پورا وجود، پورا جسم بھی عافیت کے اندر رہتا ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی بات کہنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے، تو کمرے والے نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کہ ہم کھانا پینا چھوڑ کر روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن سارا دن نہ ہماری زبان گالی گلوچ سے باز آتی ہے، نہ برے کام کرنے سے ہمارے ہاتھ، ہمارا وجود باز آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو انسان گناہ سے باز نہیں آتا، برے کاموں سے باز نہیں آتا، تو اس کا پیٹ کا جو روزہ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے ہمارا پیٹ روزہ رکھتا ہے، اسی طرح ہماری آنکھ بھی روزہ رکھے، ہماری زبان بھی روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ بھی روزہ رکھیں، ہمارے پاؤں بھی روزہ رکھیں، باقی وجود بھی ہمارا ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، تو حقیقت کے اندر روزہ اسی کو کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر ادا فرمائی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو صحابہ نے بھی نماز ادا کی، تو جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جاؤ، جا کر نیا وضو بھی کرو اور نماز بھی نئے سرے سے پڑھو۔ وہ دونوں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم وضو بھی نیا کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں، وجہ کیا بن گئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف نماز نہیں دہرانی بلکہ آج کے دن کا روزہ کسی اور دن اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ تو جب وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ایسا کون سا ہم سے عمل سرزد ہو گیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں نے فلاں فلاں کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، جس کی وجہ سے نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہارا روزہ، نماز کو بھی پھر پڑھو اور روزے کی بھی قضا دینی ہے۔ تو دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے براہ راست ڈائریکٹ چہرہ والدعا کی زیارت کی ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کو بوسے دیے ہوں، سید الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، اگر ان میں سے کوئی اس طرح کا عمل کر دے تو ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو
آج ہمارا کیا حال ہے کہ جب تک ہم غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کا گلہ شکوہ، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، تو اس دن تو ہمارا وقت گزرتا ہی نہیں ہے، ہمارا تو دن شام میں نہیں آتی۔ لیکن اگر صحابہ کرام ایک دن کسی ایک مرتبہ ایسا عمل کر دیں تو ان کا تو روزہ نہیں رہتا، تو ہمارا روزہ کہاں بچا ہوگا؟ دیکھو اور حدیث کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی کے اندر ایسی چیز کا ذکر کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند کرے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہ عمل اس کے اندر موجود ہو تو فرمایا یہی غیبت ہے کہ وہ عمل اگرچہ اس کے اندر موجود ہے لیکن تم اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی بات کر رہے ہو، یہ تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ اگر ایسی بات کی کہ جو اس کے اندر ہے بھی نہیں تو ویسے ہی باتیں اس کے خلاف کرتی جا رہی ہو، تو فرمایا کہ یہ تم اس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو۔ تو بہتان جو ہے یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ نہ ہم بہتان سے باز آتے ہیں، نہ کسی کی غیبت چغلی سے باز آتے ہیں۔ جب تک ہم چغلی غیبت نہ کریں تب تک تو ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ لیکن حال کیا ہے کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر دو عورتوں نے حلال کھانے سے روزہ رکھا، لیکن سارا دن وہ غیبت چغلی کرتی رہی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو وہ نڈھال کمزور مرنے کے قریب ہو گئی، تو آقا کی بارگاہ کے اندر قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو وقت سے پہلے ہم اپنا روزہ افطار کر لیں۔ رحمت دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب یہ پیغام پہنچا تو تاجدار مدینہ نے ایک پیالہ اس قاصد کو دے کر بھیجا کہ فرمایا کہ جا کر ان دونوں سے کہو کہ اس کے اندر وہ الٹی کر دیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ قاصد وہ پیالہ لے کر ان عورتوں کے پاس گیا، جا کر آ کر اسلام کا پیغام پہنچایا تو ان دونوں نے الٹی کی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پیالے کے اندر کیا دیکھا کہ گوشت کے ٹکڑے بھی تھے اور تازہ خون بھی تھا۔ تو جب وہ پیالہ آقا کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے بھی اور تازہ خون بھی ہے۔ تو کمری والے نے فرمایا کہ انہوں نے صبح سحری تو حلال کھانے سے کی، لیکن سارا دن یہ چغلی کر کر کے بہتان باندھ کر ایک دوسرے کی غیبت کر کر کے آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی اپنے بھائی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ وہ اس کے گوشت کو کھا رہا۔ تو آج دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم تو شکریہ طور پہ جان بوجھ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ ہم جان بوجھ کر بہتان بھی باندھتے ہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فعل یہ عمل اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے خلاف وہ پروپیگنڈا بنا بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ پروپیگنڈا اس کے پاس پہنچے گا، وہ بات اس کے پاس پہنچے گی جو بات اس نے کی ہی نہیں ہوگی، جو عمل اس نے کیا ہی نہیں ہوگا، تو یہ بتاؤ کہ پھر اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ اور جب اس کو یہ تکلیف پہنچے گی، جب وہ رب کی بارگاہ کے اندر پھر اس بندے کے خلاف بد دعا دے گا، تو اگر وہ بد دعا رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے تو پھر اس بہتان باندھنے والے کا، غیبت کرنے والے کا پھر حشر کیا ہوگا؟ لیکن آج تک تو ہم نے ایسی پرواہ کی ہی نہیں، بلکہ چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی یہ کام ہو رہا ہے تو جا کر ہم روکنے کی بجائے الٹا ہم اس کام کے اندر حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں، مزے لینے شروع کر دیتے ہیں، توجہ کرتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے کہ جب بات ختم ہونے پہ آتی ہے تو ہم اس کو بات کو نئے سرے سے اور بڑھا کر شروع کر دیتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ایسے کاموں سے بچنے